औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक और टॉपिक के साथ जो कि इस वक्त माशरे की बुराइयों में, माशरे की बिगाड़ में बहुत ज़्यादा आम है, जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ किया जाता है, चाहे वो हंसी मजाक में ले लें या वो किसी सीरियस मैटर पे ले लें। उसे कहते हैं, हम लोग जो मतलब अभी ज़बान उसमें यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं टॉन्ट मारना, जिसे उर्फ़ आम में उर्दू में तंज़ भी कहा जाता है। तंज़ का मतलब ये होता है कि हम किसी की भी कैरेक्टर, अगर तंज़ की हम बात करें तो तंज़ ये है कि किसी की ज़ात को मौजू बनाकर, किसी को तनकीद का निशाना बनाना, जिससे उसकी इज़्ज़त नफ्स या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो मजरूह हो जाए। उसे कहते हैं टॉन्ट मारना या तंज़ करना, या इससे माशरा भी तल्ख़ हो जाता है, आपस के रिश्ते भी तल्ख़ हो जाते हैं। और अगर ये बात बहन भाइयों में घर में हो रही है तो आप यकीन करें बहन भाइयों में भी एक अजीब सी तलख़ी घुल जाती है कि ये मुझे टॉन्ट मार रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है। इवन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि आपस में कज़न्स बैठते हैं या फिर कोई गैदरिंग बैठती है तो लोग एक दूसरे के साथ ये करते हैं बिना ये देखे हुए कि उनके इस अमल से अगले को क्या तकलीफ़ हो रही है, वो अपने दिल में क्या महसूस कर रहा है। इससे झगड़े जन्म लेते हैं, साजिशें जन्म लेती हैं, इससे दिलों में बुराइयां पैदा होती हैं, जो कि एक सेकंड का काम होता है किसी को तंज मारना या फिर टॉन्ट करना, लेकिन उसका जो असर है ना वो ज़ाइल नहीं होता, वो तह दरते चलता ही जाता है। और जब उसको दूसरे बंदे को मौका मिलता है वो ज़रूर अपनी इस बात का बदला लेता है। तो ये एक साजिश है जो इसके होने से इंसान के अंदर जन्म लेती है, एक बुराई जन्म लेती है। और जब ये बुराई और आप यकीन करें ये पूरे माशरे में फैली हुई होती है, पूरे माशरे में लोग एक दूसरे को इस तरह से टॉन्ट मार रहे होते हैं जैसे उनकी जिस्मानी साख्त पे मार रहे होते हैं। वो मोटा है, वो काला है, वो गोरा है, वो कुछ भी है, उसके ऊपर उन्होंने लाजमी कोई ना कोई तंजिया अमल करना है। और ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ कि जिनके अंदर जहन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अगर ये बात किसी दूसरे से कह रहे तो उसको तकलीफ़ होगी। ये उन पढ़े लिख के यूनिवर्सिटी जाने वाले जाहिलों से है। जाहिली कहूँगी मैं, ज़ाहिर सी बात है कि आप एक इतनी बड़ी एकेडमी में जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद किस आपस में ही इज्जत करना नहीं सीख रहे। क्या मतलब, अगर दोस्त है तो वो कुछ भी कह सकता है, वो गाली भी बक देगा, वो उसके साथ बदतमीज़ी कर देगा, वो दोस्त है, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। ज़्यादातर इसी तरह से होता है। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि आपका वज़न बढ़ गया तो क्या उसको खुद पता नहीं है? अगर वो अपने बढ़े हुए वज़न के साथ एक खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसमें आपको क्या तकलीफ़ है? किसी की नाक मोटी है, किसी के कान बड़े हैं, किसी का कलर साफ़ नहीं है या किसी का कद छोटा है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ़ है? ये उसका पर्सनल और ज़ाती मसला है। वास टाइम पे ऐसा होता है कि अगर कोई किसी परेशानी में मुब्तला है, जिस तरह से किसी के पास जॉब नहीं है या शादी नहीं हो रही है या फिर कहीं दाखिला नहीं मिल रहा, तो आप यकीन करें ज़ख्मों के ऊपर नमक लोग बार बार छिड़कते हैं। किसी की जॉब नहीं हो रही होती है ना तो वो बोलते हैं बाकायदा, तुम्हारी जॉब क्यों नहीं हो रही, तुम्हारे साथ ये मसला है, तुम्हारे साथ वो मसला है। एक तो बंदे को वो चीज़ मिल नहीं रही है और दूसरा उसके जो अपने हैं वो उसको टोंटे मारे जा रहे हैं, जैसे खुद पता नहीं कितनी बड़े अफसरी के ऊपर बैठ गए जाकर। इसी तरह अगर किसी की शादी नहीं हो रही और आप अगर किसी का रिश्ता नहीं करवा सकते तो कम से कम पूछे भी मत कि कब होगी तुम्हारी शादी। अरे अगर उसको पता होता कि मेरी शादी इस वक्त है तो वो कार्ड ना दे देती आपको। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगियों में शामिल हैं। और आप यकीन करें ये खाली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का अलमिया नहीं है, ये हमारे घरों में भी है, बल्कि हमारे घरों से ही निकल के बाहर जा रहा है ना। घरों में जो एक आदत बन गई एक दूसरे को टॉन्ट मारने की, एक दूसरे को बुरा भला कहने की, और समझ रहे हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। और आप यकीन करें माशरा इस वजह से इंतहाई आलूदा होता जा रहा है। इसको मज़ीद आलूदा मत करें। हम वो मक्खियाँ बन गए हैं जो पूरे जिस्म को छोड़कर ज़ख़म पर बैठती है। हम वो मक्खियाँ बन गए हैं, दूसरों को जलील करके, दूसरों को टोंटे मार के, तंज करके हमने उनका बेड़ा गर्क कर दिया और अपना भी। जाहिर सी बात है अगर आप किसी की बेइज्जती सबके सामने करेंगे तो वो अगला आपको छोड़ेगा?
وہ بھی یقیناً اپنا بدلہ لے گا، وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہی ہے، اس طرح دلوں میں بگاڑ پیدا ہو رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے وہ جو ایک محبت نفرت کا ایلیمنٹ ہے نا، وہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اچھے کام کو کبھی بھی کوئی پروموٹ نہیں کرتا۔ ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آئی ہے کہ ایک بہو ہے جس کا نیا کچن جس نے سٹارٹ کیا ہے، اگر اس نے تھوڑی سی بھی، آپ یقین کریں، روٹی گول نہیں بنائی تو پورا سسرال اس کو ذلیل کرے گا۔ اٹس اے فیکٹ۔ اس کو اور اس کی کوئی بھی اچھائی کو لے کر کبھی بھی اس کو جیسے کہ بیٹھ کر ذلیل کر رہے ہیں نا، سب مل کے کر رہے ہیں، اسی طرح اس کی اچھائی کو لے کر کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا کہ اس کے اندر بہت اچھی عادت ہے، لیکن اس کی بے عزتی لازمی کریں گے۔ بند کر دیں یہ تمام چیزیں۔ ہم معاشرے میں اتنی برائی کی طرف جا رہے ہیں، اتنی برائی کی طرف جا رہے ہیں، روکیں اپنے آپ کو۔ کسی کی برائی دیکھنا، اگر کسی کی ناک موٹی ہے یا اگر کسی کا قد چھوٹا ہے، یہ وہ اس کا اپنا میٹر ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو۔ پتہ ہے ہم اصل میں جب یہ کسی سے کہتے ہیں نا کہ تمہاری آنکھیں ایسی ہیں یا تمہاری ناک ایسی ہے یا تمہارے منہ ایسا ہے یا تمہارا کلر ایسا ہے، تو در حقیقت ہم اس کو ناشکرہ بنا رہے ہیں اللہ کا، کہ وہ ایک وقت بولے اللہ پاک آپ نے مجھے ایسا کیوں بنایا۔ یقیناً وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنے بھی انسان ہیں بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، وہی تخلیق کار ہے، اس کو پتہ ہے ہمیں کس طرح سے بنانا ہے، چلانا ہے انسان کو، تو وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے نا کہ آپ جانتے ہو۔ نعوذ باللہ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری جو نظریں ہیں نا وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں، تو اس کے لینس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ لینس باہر سے تبدیل نہیں ہوں گے، یہ لینس اندر سے تبدیل ہوں گے۔ ہم اپنی زبان سے کسی کو انسیکیور نہیں کریں، اپنی زبان سے ہم کسی کو بھی انسیکیور نہیں کریں کہ اس کو لگے نہیں وہ اچھا نہیں لگ رہا، وہ برا لگ رہا ہے، اس کو انسیکیور کر رہے ہیں بول کے کہ تم ایسے ہو، فلان ہو، ڈھمکان ہو، یہ سب کر کے لوگوں کے بارے میں نا اپنی رائے مت قائم کریں۔ وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، اپنی ذات میں مکمل ہیں، ان کے کوئی بھی مسئلے ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ کا کیا لینا دینا ان کے مسائلوں میں سے۔ حل نہیں کر سکتے تو ٹونٹ بھی مت مارو، طنز بھی مت کرو۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ان مسائلوں میں اگر تمہیں جانے کا اتنا شوق ہے تو اس کو بھی حل کرو، اس کو حل کرنے کی کوشش کرو، بڑھانے کی کوشش نہیں کرو۔ پوچھ کے تو آپ ان کے زخموں کو بڑھا رہے ہو۔ اگر کوئی چیز برائی آپ کے ذہن کے اندر آ بھی گئی ہے نا، جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی کوئی اس طرح کا ہے، تو دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے حد تک رکھو۔ دوسروں کو بتاؤ گے تو انتشار پھیلے گا، برائی پھیلے گی، نفرت پھیلے گی، اور اپنے حد تک رکھو گے تو کبھی نہ کبھی ایسا ذہن میں ہوگا کہ یہ چیز صاف ہو جائے گی۔ طنز کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، یہ معاشرے میں ایک المیہ کہہ لیں، لوگوں نے اس کو وہ بنایا ہوا ہے۔ اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے اس چیز کو بنا کر، میمز بنایا، لاٹس آف ٹک ٹاکس پہ میمز بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، کسی کلپ کو کسی کے ساتھ جوڑ کر ہنسی اڑائی جا رہی ہے، اپنے آپ کو چھوڑ کر ہنسی اڑائی جا رہی ہے لوگوں کی، خوش ہو رہے ہیں، مطلب میمز کو دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں عامر لیاقت کا واقعہ جس کو سبھی کو تقریباً لوگوں کو علم ہے کہ کس طرح اس کی میمز بنا کر اس کو دماغی طور پر کس موت کے منہ کی طرف لے کے چلے گئے، اور ایک دن وہ مر ہی گیا دکھ سے۔ ابھی ہم یہ لوگوں کا مذاق اڑانا، ہمارے دین میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا جو مذاق ہے نا، کمی و بیشی اللہ پاک معاف کرے، لیکن کسی کو مذاق میں بھی مطلب یہ کہ برا نہ کہو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو بھی مذاق میں بھی کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ لیکن لوگ بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے نا دل دکھا رہے، بڑھ چڑھ کے، اور ہنسنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ اور رہ ہی نہیں گیا کہ دوسرے کا مذاق اڑایا جائے۔ ہنسنے کے علاوہ، خوش ہونے کے علاوہ اس کا کچھ رہے کیا؟ مطلب کیا ملتا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ملتا انسان کو، سوائے فرسٹریشن کے، سوائے گناہ کے، سوائے برائیوں کے۔ یہ معاشرے کی بہت بہت بڑی گندگی ہے
جو انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے دوسرے کو نیچا سمجھ کے اس کی میمز بنائے، اس پہ طنز کرے، اس کی چیزوں پہ طنز کرے، اس کے رویوں پہ طنز کرے، اس کے جسمانی ساخت پہ طنز کرے، ہمیں بچنا ہے اس سے، ہمیں بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ایسا نہ کرو، اپنے دوستوں کا یا پھر اپنے ماں باپ سے لے کر اپنے بہن بھائیوں سے لے کر کسی کی بھی میم مت بناؤ، کسی کی بھی برائی مت کرو، کسی کا بھی مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ آج جو تم کر رہے ہو کل یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ دنیا گول ہے، گھوم کر آتی ہے واپس۔ آج جسے تم نیچا سمجھ رہے ہو کل وہ پتہ نہیں کہاں ٹاپ پر پہنچا ہوگا۔ جیسے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں جس وقت اسٹوڈنٹ تھا تو میں بڑا پڑھاکو اسٹوڈنٹ تھا، میں اوروں کی طرح اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تھا، تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، میں ایک جگہ کونے میں بیٹھا رہتا تھا، ٹیچرز جو پڑھاتے تھے میں اس کو پڑھتا تھا، میری زیادہ تر کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں خاموشی اختیار کروں اور اپنا زیادہ تر وقت پڑھائی میں صرف کروں۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ آج ملین ویوز اس کو مل رہے ہیں، وہ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر بن کر سامنے آیا ہے، اور کتنا کامیاب دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، کیونکہ وہ جو چیز سکھا رہے ہیں وہ آخرت کے لیے بھی ہے اور دنیا کے لیے بھی ہے۔ اب پتہ نہیں لوگوں کا کیا حال ہوگا، کیونکہ زیادہ لوگ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی میمیں بنانا شروع کر کے خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں، ویوز لے لیتے، سستی شہرت لے لیتے، ویوز لے لیتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس گندگی سے، اس برائی سے نکلیں، ایک دوسرے کو ٹونٹ مارنے کے بجائے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، اس کو سمجھائیں، اور اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگ رہی ہے نا، یہ میں پرسنلی میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگ رہی ہے نا تو آپ اس کو اکیلے میں بتائیں، تاکہ اس کا کم از کم مذاق تو نہ اڑے، اس سے لگے گا کہ ہاں بھائی یہ مجھے سمجھا رہا ہے، میری غلطی مجھے بتا رہا ہے، مذاق نہیں کر رہا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز شیئر کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔